خلوت میں برے برے خیالات سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ سر اس قسم کی آپ پڑھائیاں کریں گے تو یہی خیال آئیں گے نا آپ کو. خلوت میں برے برے خیال, آپ جلوت میں جو برے برے کام کریں گے تو برے برے خیال ہی آئیں گے, اور کیا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو برے برے خیال سے ظاہر انسان جو ہے وہ کوئی اس طرح کی چیز تو نہیں ہے کہ یہ اپنی سوچ کے اوپر کوئی تالا لگا سکتا ہے. اچھی صحبت میں رہے گا تو اچھے خیالات آئیں گے, بری صحبت میں رہے گا تو برے خیالات. بلکہ میں ڈاکٹر طارق قادری صاحب کو ایک دفعہ سن رہا تھا, انہوں نے بڑی اچھی بات کی. کہتے ہیں میں نے بڑا غور و تفکر کیا ہے, میں اس رزلٹ پہ پہنچا ہوں کہ یعنی اس معاشرے میں جو انارکی پھیلی ہے نا, اس کے آگے کاؤنٹر نیریٹو صرف ایک صورت میں کھڑا کیا جا سکتا ہے, اچھی صحبت. اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. شریف سے شریف ماں باپ کی اولاد بھی خراب ہو جاتی ہے جب ان کو ماحول ملتا ہے برا. آپ دیکھیں ماحول اتنی خطرناک چیز ہے کہ شریف زادوں کا بچہ جو ہے نا وہ بدماش بن جاتا ہے ماحول کی وجہ سے, اور بدماشوں کی اولاد جو ہے نا وہ شریف بن جاتی. کتنے اسٹوڈنٹس ہم یونیورسٹی لیول پر دیکھتے ہیں تبلیغی جماعت سے اٹیچ ہوتے ہیں, پریکٹسنگ مسلمان, ان کے اباؤ اجداد میں کسی نے داڑھی نہیں رکھی ہوتی. یعنی ماحول اتنا ڈومیننٹ ہے کہ ماں باپ خون سب پیچھے رہ جاتا ہے. اور قرآن پاک میں بھی ذکر ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو برے برے خیال آئیں گے جب آپ ہر وقت برے برے لوگوں میں بیٹھیں گے, بری بری باتیں کریں گے, بری بری ویڈیوز دیکھیں گے, تو پھر آپ کو یہی چیزیں آئیں گی. آپ اگر اچھے اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے, اچھی اچھی باتیں, میں تو یونیورسٹیز کو میں اور میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس کو کہوں گا کہ اپنی اپنی اس وقت اللہ کے فضل سے تمام ہماری جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں, کالجز ہیں, وہاں پہ ماشاءاللہ تبلیغی جماعت کا کام ہے. مسجدوں میں ان کے درس ہوتے ہیں. ہمیں ان سے علمی اختلاف اپنی جگہ, لیکن وہ جو انہوں نے صحبت دی ہے نا وہ بہت بڑی نعمت ہے. تو آپ اپنی اپنی جگہ ان کے ساتھ اٹیچ رہیں. وہ نوجوان ہیں, انہوں نے اپنا نفس کا تزکیہ کیا ہوا ہے. دیکھیں ایک چھوٹے موٹے مسائل کے اوپر آپ کو اختلاف رائے ہو سکتا ہے, لیکن اوورآل اخلاقیات ان کے بہت اچھے ہیں, یعنی رذائل سے بچے ہوئے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ اٹیچ رکھیں. اب میں آپ کو یہ تو نہیں کہوں گا جو مطلب ناچ گانے کی محفلیں کروا رہے ہیں کالج یونیورسٹی میں ان کے ساتھ اٹیچ ہوں, تو الٹرنیٹو تو پھر وہی جماعت کے لوگ ہیں نا, تو ان کے ساتھ آپ اٹیچ ہو اور اپنے آپ کو اچھی صحبت میں رکھیں اور اپنے آپ کو مصروف رکھیں. خالی ذہن میں ہمیشہ برے خیالات آتے ہیں, اور مصروف رکھنے کے لیے نہیں کہ برے کاموں میں مصروف رکھیں, ٹھیک ہے, اچھے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں. نیشنل جغرافی پہ ویڈیوز دیکھیں, نالج حاصل کریں, اسٹرانومی کے اوپر تحقیق کریں, آپ قرآن پاک ترجمے سے پڑھیں, جو آپ کی فیلڈ ہے آپ اس میں کام کریں. انشاءاللہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں تو انشاءاللہ ستہ خیر ہے. اچھا, خوف خدا ہوگا تو سب کچھ ٹھیک اس ہوگا. میں نا ایک ضمن طور پہ ایک بات آتی ہے کہ وہ اصل میں کچھ سوالات آ رہے تھے پچھلے دنوں کے. کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا جو ہے نا نکاح کی طرف رغبت نہیں رہتی برے کاموں کی اتنا ان ڈیپتھ جانے کی وجہ سے, کہ ہم وہ برے کام تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس پیرالل میں ہم نکاح کی رغبت ہی نہیں رہتی. وہ اس لیے کہ خدا زندگی سے نکل گیا نا سر. میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے نا, اس کے اوپر یعنی مشت زنی, اور اس آپ لکھیں یوٹیوب, تو میں نے اس میں بتایا نا کہ جب آپ, تو اس کا میں نے علاج بھی بتایا نا اس میں, کہ وہ روزانہ نا 10 منٹ کے لیے نا موم بتی کے فلیم کے اوپر ہاتھ رکھا کریں, پریکٹس شروع کریں. ظاہر ہے وہ آخرت کی تیاری اس حوالے سے ہی کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے ادھر ہی جانا ہے, تو پریکٹس شروع کر دیں, تو ایک دن میں ان کو سمجھ آ جائے گی. تو خوف خدا کے بغیر تو کوئی چیک نہیں ہے سر. دنیا کا کوئی قانون بھی آپ کو گناہ سے نہیں روک سکتا. ایون میں اس سے بڑی بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں نا, فزیکل ورلڈ سے جو تعلق رکھتے ہیں, جو آپ کے قانونی یعنی قوانین ہیں, وہ بھی آپ کو برائی سے نہیں روک سکتے جب تک خوف خدا نہ ہو. اب قرآن تو آپ کو کہتا ہے نا کہ اگر کوئی عورت ہے اس کو آپ ایک دفعہ طلاق دیتے ہیں تو آپ رجوع کر سکتے ہیں, دوسری بار بھی کر سکتے ہیں, تیسری بار نہیں کر سکتے. لیکن قرآن ساتھ کہتا ہے دیکھو کسی عورت کو اگر تم نے چھوڑنا ہے نا ایک طلاق کے بعد, پھر رجوع نہ کرو, اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. سورہ بقرہ کے اندر اس نیت سے رجوع نہ کرو کہ میں اسے پھر کچھ عرصہ رکھ کے پھر ذلیل کر کے چھوڑوں گا. اس کے اوپر کوئی دنیا کا قانون, کوئی قاضی, کوئی جج کسی کو کہہ سکتا ہے کہ تو نے اس لیے رجوع کیا ہے کہ تو یہ کرنا چاہتا ہے. وہ چیک کون سا ہے؟ آپ کے دل کے اوپر, خدا کا. تو خوف خدا کے بغیر شریعت کے قوانین بھی ناقص ہو جائیں گے, دنیا کے اعتبار سے تو اسٹیبلش ہو جائیں گے, لیکن آپ کی اپنی اصلاح کے لیے خوف خدا کے ساتھ آپ اس کو قوانین کو لے کے چلیں گے تو پھر آپ کو, ورنہ تو آپ یعنی آپ پاکیزہ محبت ہی کہتے رہیں گے. پاکیزہ محبت یعنی مرد و عورت میں تو میاں بیوی میں پاکیزہ محبت ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ کہتے ہیں نہیں میں جی اچھی نیت سے دیکھ رہا تھا. تو دیکھنا خود ہی حرام ہے, اچھی ہے بری نیت والا تو معاملہ ہی لادا ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. تو وہ آپ اس کے اوپر پھر چیک جو ہے وہ خوف خدا ہے.